اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم لیکچر نمبر 4 باب نحم 12ویں جماعت کے مطالعہ پاکستان میں ڈسکس کریں گے صنعتی ترقی، اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور صنعتی ترقی کے لیے اقدامات۔ معاشی ترقی کے لیے صنعتوں کی اہمیت۔ صنعت کہتے ہیں انڈسٹری کو، چیزوں کو بنانا، تیار کرنا اور اس کو فروخت کرنا صنعت کہلاتا ہے۔ صنعتوں سے وسیع روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ اتنی زیادہ صنعتیں، فیکٹریاں، کارخانے ہم لگائیں گے، ہمیں اتنی زیادہ روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، لوگ برسر روزگار ہوں گے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا بلکہ ملک کی معاشی ترقی بھی ہوگی۔ جو بے روزگار گھر بیٹھا ہے وہ ملک پر بوجھ ہوتا ہے، ملک کی معیشت پر بوجھ ہوتا ہے وہ۔ لیکن اگر ہم صنعتوں کو ترقی دیں تو اس سے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ صنعتوں سے روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، اسی طرح صنعتوں کی ترقی کرنے سے ملک کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ صنعتوں کے ذریعے ہم ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں ہم دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، اگر وہ ہمارے اپنے ہی ملک میں بنے بہت سا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں، بلکہ زائد اشیاء کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعتوں کی اقسام کتنی ہیں۔ ویسے تو صنعتوں کی 2 بڑی اقسام ہیں، جس کو ہم چھوٹی صنعتیں یا بڑی صنعتیں کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دستکاری یا دستی صنعت بھی ہوتی ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں میں زیادہ ہیں، جیسے کہ نمکو بنانا، ٹافیہ بنانا، کپڑے سینا وغیرہ یا کڑھائی کا کام کرنا۔ چھوٹی صنعتیں وہ صنعتیں ہوتی ہیں جو 2 سے 9 افراد پر مشتمل ہو۔ لوگ جو ہیں وہ ان چھوٹی صنعتوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مرغی خانہ ہوتا ہے، ڈیری فارم ہوتا ہے، یا شہد نکالنے کا کام، قالین بننے کا کام، برتن بنانے کا کام یا کھیلوں کا سامان بنانے کا کام، یہ ساری چھوٹی صنعتیں ہیں اور ان چھوٹی صنعتوں سے کافی زیادہ لوگ وابستہ ہیں، جو ان کی روزگار کا سبب بھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بڑی صنعتوں کے بارے میں۔ بڑی صنعتیں یا باری صنعتیں یہ وہ صنعتیں ہیں جس کے لیے آپ کو بڑی مشینیں درکار ہوتی ہیں، بڑی جگہ درکار ہوتی ہے اور اس میں 9 سے زیادہ لوگ درکار ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان بڑی صنعتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور یا لوگ درکار ہوتے ہیں۔ بڑی صنعتوں کی مثال یہ ہے کہ اس میں پیٹرولیم کی صنعت آ جاتی ہے جو کہ پیٹرول وغیرہ اس کو صاف کرتی ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹریز ہے، اس میں سیمنٹ ہے، کھاد کی انڈسٹری ہے، کھاد کی صنعت ہے، ٹیکسٹائل کی صنعت ہے جو کپڑا بناتے ہیں۔ پاکستان میں کپڑا کافی زیادہ بنتا ہے، جیسے کہ فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، اور نہ صرف ہم کپڑا اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمڑے کی صنعت ہو گئی، کاغذ ہو گیا، کاسمیٹکس ہو گئی، چینی، گھی، کوکنگ آئل، سگریٹ وغیرہ کی صنعتیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دفاعی صنعتیں ہیں۔ دفاعی صنعتیں وہ صنعتیں ہیں یا وہ چیزیں بنانا جو ہم ملک کی ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جو ملک کی ڈیفنس میں کام آتی ہیں۔ اس میں اسلحہ اور دفاع سے متعلق اشیاء ہیں جو بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ ٹیکسلا انجینئرنگ ورکس میں میزائل بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ
کہوٹہ ریسرچ سینٹر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری ہوتی ہے اور فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ جیسے ادارے بھی ہمارے یہاں پر بنائی گئی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذرائع نقل و حمل کی صنعت کی۔ ذرائع نقل و حمل کی صنعت میں ریلوے ہو گئے، سڑکیں ہو گئی، سڑکیں بنانا، گاڑیاں بنانا، اس میں بسیں، ٹرک، ٹینکر، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جن فیکٹریوں کارخانوں میں بنتی ہیں اس کو ہم ذرائع نقل و حمل کی صنعت کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ذرائع مواصلات یعنی کمیونیکیشن کی صنعت کی۔ اس میں ڈاک آ جاتا ہے، اس کے علاوہ فون وغیرہ، فیکس، ٹی وی، اخبار، انٹرنیٹ، اور آج کل جو سب سے زیادہ ابھی اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے وہ ہے ای کامرس کی انڈسٹری۔ مطلب یہ جو صنعتیں ہیں یہ کافی زیادہ ملک کی ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعتی ترقی کے لوازمات کے بارے میں۔ وہ چیزیں یا وہ فیکٹرز جو کہ ہمارے ملک کی صنعتی ترقی کے لیے ضروری ہیں، اس میں سب سے پہلے بین الاقوامی منڈیاں آ جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹس فائنڈ کرنی ہوں گی، اس کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہم جو چیزیں بنائیں وہ ان منڈیوں میں پہنچ بھی سکے، ہم اس کو وہاں پر بیچ بھی سکیں، دوسرے ممالک کو ہم بیچ سکیں۔ مطلب اگر ہم جو چیزیں بنائیں اور وہ ہم سے کوئی ملک لینا ہی نہ چاہے یا کوئی ملک اس کو خریدنا نہ چاہے تو پھر وہ چیزیں ہماری کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ ہماری اپنی ضروریات سے بھی ہم زیادہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے مارکیٹس، بین الاقوامی منڈیاں ڈھونڈنی چاہیے جو کہ ہم سے وہ چیزیں خرید سکیں۔ پھر ہم پیداواری عوامل کی بات کرتے ہیں۔ پیداواری عوامل وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری صنعت ترقی کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں سرمایہ دار آ جاتا ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس سرمایہ دار ہو جو اپنا سرمایہ لگائے، وہ کارخانہ کھڑا کرے یا وہ فیکٹری بنائے، تو ہمارے پاس ہماری صنعتیں جو ہے وہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ مہارت ہے، مطلب کہ جو تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جو کہ ان صنعتوں میں کام کریں گے، جو اسکلفل پیپل ہیں، جن کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ مشینری چلا سکتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ پیداواری عوامل میں خام مال بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے صنعتیں چلتی ہیں۔ ہم اس کے بعد صنعتی منصوبے کا سائز جو ہے اس کو بڑھانا ہوگی، مطلب چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جو صنعتیں ہیں اس کو ترقی دے کر ان کو بڑے پیمانے پر ان صنعتوں کو ترقی دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی کیپیسٹی کو بھی بڑھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں صنعتی ترقی کے حوالے سے، ان میں منفی اثرات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس میں لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے، کیونکہ اگر بجلی کارخانوں کو نہ پہنچے تو وہ چل نہیں سکتی، وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کرپشن ہے، مطلب اگر کوئی سرمایہ دار کارخانہ وغیرہ لگانا چاہے کو ہمارے یہاں پر اتنا ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے کہ چکر لگانے پڑتے ہیں، کاغذی کارروائی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے، زیادہ پیسے کرپشن کے طور پر، رشوت کے طور پر مانگے جاتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر وہ صنعت یا وہ کارخانہ، وہ فیکٹری لگانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روپے کی قدر میں کمی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو آج کل کے حالات ہیں تو ہماری روپے کی قدر میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے۔ پھر مہارت یافتہ افراد
جو ہے اس کی تعداد ہمیں بڑھانی ہوگی، کیونکہ جو مہارت ہے ان صنعتوں کو چلانے کے لیے جو درکار ہے، اگر وہ مہارت یافتہ افراد ہمارے پاس نہ ہوں، صنعتی ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل تعلیم دینا وہ اہم ہے، جو فنی تعلیم ہے اس کو ہم لوگوں کو دے تاکہ وہ تربیت یافتہ افراد بن سکیں۔ پھر قومی پیداوار کی نوعیت کا جائزہ ہم لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں توازن ادائیگی کی نوعیت، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، کتنی خرید رہے ہیں، اس میں بیلنس لانا ہوگا۔ ایکسپورٹ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ بنانی ہوں گی تاکہ ان کو بیچ کر زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں۔ رکاوٹیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری صنعت جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے اوپر، ہمارے ملک پر بھاری قرضہ جات ہیں، اور ہم نے اتنے زیادہ قرضے لیے ہوئے ہیں کہ اس کی ادائیگیوں میں بھی ہم ناکام رہے ہیں ابھی تک۔ ہم نے ان قرضوں کو ادا کرنا تو درکنار، ہم ابھی تک ان قرضوں کی سود کی ادائیگی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس بجٹ میں خسارہ ہے، مطلب ہماری آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لیتے ہیں۔ پھر سرمایہ کی قلت ہے، سرمایہ کم ہے نئے صنعتوں کو کھڑا کرنے کے لیے، نئے کارخانے بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی قلت ہے، جو چیزیں دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں صنعتوں میں، وہ ٹیکنالوجی ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک زراعت پر انحصار کر رہے ہیں، ہمیں اپنا انحصار جو ہے وہ زراعت سے ڈائیورٹ کر کے صنعتوں کی طرف زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ صنعتیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ مقدار میں روزگار مہیا کرتی ہیں اور سرمایہ مہیا کرتی ہیں۔ پھر جو دوسری رکاوٹ ہے وہ ہے آبادی میں اضافہ، مطلب ہماری صنعتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا جتنا اضافہ ہمارے ملک کی آبادی میں ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے ملک کی آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام ہے، ہمارے ملک میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، جو حکومت بدل جاتی ہے اور نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کے منصوبوں کو وہ ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو یا حکومت بدلے تو اس کو پچھلی حکومت کے اچھے منصوبوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں فوجی اخراجات کی۔ فوجی اخراجات سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں پر ملک کی حفاظت کے لیے بہت بڑی فوج رکھنی پڑتی ہے۔ بجٹ کا اور ہمارے بجٹ کا بہت سارا حصہ وہ ہم فوج کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ پھر انتظامی بدامنی ہے، بد نظمی ہے اور بدعنوانی ہے، جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ کرپشن ہے، رشوت ہے اداروں میں۔ اس کے علاوہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، مطلب قانون جو ہے وہ اس کو نہیں مانا جاتا، قانون کی پیروی نہیں کی جاتی، وہ صنعت کاروں کو، جو لوگ صنعت کار ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ڈاکہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ کراچی میں جو ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دکانداروں کو پرچیاں وغیرہ مل جاتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ تو ہمیں جو ہے ان صنعت کاروں کو، جو سرمایہ کار ہیں، ان کو ہمارے
قانونی اداروں کو انہیں تحفظ فراہم کرنی چاہیے۔ ٹیکس چوری ہے، اس کے علاوہ ذرائع نقل و حمل کی کمی ہے۔ اچھے ذرائع نقل و حمل اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہماری صنعتیں ترقی کریں گی۔ اس کے علاوہ مہنگی توانائی اور لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ آئل سے پیدا کر رہے ہیں، تو ہمیں جو سستی توانائی کے ذرائع ہیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے، جس طرح کہ کوئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ سولر پینلز ہو گئے، تو سولر انرجی پر ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ پھر ہمارے یہاں پر پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ہے، تو ہمیں پیشہ ورانہ تعلیم کو ترقی دینی ہوگی، اس میں اپنے لوگوں کو پیشہ ورانہ یا فنی تعلیم جو ہے وہ دینی ہوگی، تاکہ وہ ہمارے صنعتوں میں اچھی طرح سے کام کر سکیں اور ہمارے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔